ہم دیکھتے ہیں کہ نمازیں بھی لوگ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سکون نصیب نہیں ہوتا جو روحوں کو شانتی عطا کرتا ہے. تو وہ کون سا ایسا ذکر ہے یا پھر وہ کون سی ایسی کمی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے دل کو سکون نہیں ملتا؟ کتاب کریم کا ذکر کیا تو فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو خادم حضرات مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزوں میں مینرزم، ادائیگی، انداز ایسے ڈیولپ ہوتے ہیں کہ ہم ان میں کوئی پرسنل ٹچ نہیں لا سکتے. کوئی پرسنل ٹچ اس میں اس لیے نہیں آ سکتا کہ ہمارے حواس میں، ہوش میں کوئی ایسی فکری توجہات نماز پڑھنے میں شامل نہیں ہوتی. اسی طرح قرآن حکیم کو ہم ویسے دستوراً اور اخلاقاً پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پڑھ کے گزر جاتے ہیں. ہمیں اس کے فہم و فراست سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. یہاں قرآن حکیم نے ایک سپارے کی تو شروعات ہی ایسے کی ہے اور اس میں ایک مخصوص طرز بھی بتایا. فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ قرآن کی تلاوت کرو. یہ تمہیں اوامر اور نہیں سے جب تلاوت کا کہا جاتا ہے تو قرآن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی جو قرآن میں لکھا اس کو سمجھو اور اس پہ غور کرو اور اس کی آیات پر اپنے آپ کو قائم کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ یہ تمہیں فحش اور منکر سے روک دے گی. وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر، وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر. دیکھیں خداوند کریم نے خصوصاً کہا کہ نماز حق ہے، پڑھو، قرآن پڑھو، مگر میری یاد. اچھا ذکر اور یاد میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. وہ ایک دستور ہے کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ کسی سے آپ کو کتنی محبت ہے، کہ آپ کو خدا سے محبت ہے کہ نہیں ہے. یہ جو اصلی رسوخ ہے اللہ کا انسانی دلوں میں، وہ خوف و ہراس کا نہیں ہے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ خوف و ہراس سے یا ڈر سے میری محبت اختیار کرو. خدا کا کہنا یہ ہے کہ میں تقوی و طہارت سے نہیں بلکہ آپ کے دلوں کے خیال سے زیادہ متاثر ہوتا ہوں کہ ہاؤ ڈو یو لو می اینڈ ہاؤ مچ ڈو یو لو می. اور میری رسپیکٹ جو ہے، اگر آپ ڈرتے رہو گے تو ایک ولی اللہ بڑے ڈرتے تھے اللہ سے، جب وہ فوت ہو گئے تو پہنچ گئے کسی دوسرے ولی نے ان کو خواب میں دیکھا، کہا بھائی کیا بنی اوپر؟ تو نے کہا اللہ میاں نے کہا یار تجھے میرا خوف ہی یاد تھا، تجھے میری اور کوئی چیز یاد نہیں تھی، نہ میری مہربانی، نہ رحمان و رحیم و کریم و سلام و مومن، کچھ بھی یاد نہیں تھا. تو اب یہاں بھی ڈرتا رہو، میں نے نہیں تجھے ڈرایا. تو خداوند کریم نے جب یاد کا ذکر کیا تو یاد بالکل یہ کہ تو نمی دانی حلول شوق پہ بیرت سے وصل. ملاقاتوں سے نا شوق ختم ہو جاتا ہے. چیز حیات دوام سوختن نا تمام. ہاں اگر تم نے زندہ رہنا ہے اور محبت محبوب کو زندہ رکھنا ہے تو جدائی میں رکھنا. دس از دی اونلی ٹیسٹ آف لو. وصال اور قربت جو ہے محبت کا امتحان نہیں ہوتی، جدائی ہوتی ہے. اصول یہ ہے کہ جو آپ کو تنہائی اور جدائی میں جو زیادہ یاد آتا ہے اسی سے محبت ہوتی ہے. خدا چاہتا ہے کہ اپروچ صحیح کرو. یو شوڈ لو می، آئی ایم ناٹ دیئر، یو ڈونٹ سی می. میں ایبسنس میں ہوں، مجھے پتہ ہے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تمہاری اس قابل نہیں ہے، مگر احساس محبت تو رکھو نا اپنے دل میں میرے لیے. جبر و قدر کی ساعتوں سے مجھے نہ دیکھو، مجھے اس خیال سے دیکھو جیسے ماں باپ کو دیکھتے ہو، جیسے اپنی بہن بھائیوں کو دیکھتے ہو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ. مجھے ایسے میری یاد کرو جیسے آبا و اجداد کی کرتے ہو، بڑے پیار سے، ان سے محبت سے. او اشد ذکر، ذرا زیادہ کرو، ذرا زیادہ کرو. خدا یہ چاہتا ہے کہ ذرا زیادہ یاد کرو تاکہ مجھے پتہ لگے کہ تم دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتے ہو. پھر وہ آپ کی خامی نہیں دیکھے گا، وہ آپ کو کسی الجھن میں پڑنے نہیں دے گا. دس از واٹ ہی وانٹس فرام یو. وہ بڑے افسوس کا اظہار کرتا ہے. اب ہوتا اللہ حسرت بھی کرتا ہے، اللہ حسرت کرتا ہے. یا حسرتن علی العباد، اے لوگوں مجھے افسوس ہے تم پر. میں ہی تو ہوں، اگر تم غور کرو، عقل کرو تو میں ہی تو ہوں
میں ہی تمہیں زندگی دیتا ہوں، میں ہی تمہیں موت دیتا ہوں، میں تمہیں پہلا سانس دیتا ہوں، آخری بھی میں ہی دیتا ہوں، میں تمہارے بیچ کے عرصے میں بھی میں ہی حکمران ہوں، میں ہی تمہاری نگہداشت خطرات سے کرتا ہوں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں ہی مرض دیتا ہوں، میں ہی شفا دیتا ہوں، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں ہی عزت دیتا ہوں، میں ہی تمہیں ذلت دیتا ہوں، میں تمہیں بچے دیتا ہوں، میں تمہیں بیویاں اور خاوند دیتا ہوں۔ اے نسل انسان، اگر غور کرو تو اس زمین کی تمام جزیات جو تمہیں نصیب ہوتی ہیں یہ تمہیں بندوں سے نہیں مجھ سے ملتے ہیں۔ میں چاہوں تو تمہارے میں کوئی چیز ملے گی، میں نہ چاہوں تو تمہیں نہیں ملے گی۔ پھر زیادہ امپورٹنٹ کون ہوا؟ کون امپورٹنٹ ہوا؟ جو اول و آخر زندگی دے رہا ہے اس سے بڑا کون امپورٹنٹ؟ جب آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ کون امپورٹنٹ ہے تو آپ کا دین کیا، مذہب کیا ہوگا؟ You have to set your mind on one total truth and reality, and that is very simple, that God is the top priority of your intellect and heart. اس کے علاوہ خدا آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تمام عقل و شعور تمہیں اس لیے بخشا ہے، یا ہمیں مان لو تہہ دل سے یا ہمارا انکار کر دو۔ دیکھو بڑا خوش مزاج ہے، ان کو کوئی عرض نہیں، انکار کرو۔ ایسے ماننے سے نہ ماننا بہتر۔ وہ کافر کو برا نہیں سمجھتا، کافر کو برا نہیں سمجھتا۔ جب تک کوئی شخص زندہ ہے اور لرن کر رہا ہے وہ اسے برا نہیں سمجھتا، وہ اسے برا نہیں سمجھتا۔ ہاں مگر جو عقل اس نے ہمیں عطا کی ہے اس کا انجام اور رسوخ مانتا ہے۔ آپ کا خیال دماغ آپ کا ہے، آپ کا خیال ہے زندگی اور رزق آپ کو، تو کہتے ہیں یہ امانت ہے، اور تھوڑے سے عرصے کے لیے نیک بختوں میں نے تمہیں دماغ دیا، تھوڑا سا ٹائم دیا، میں نے اس دماغ کا ایک اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے امانت دیا تمہیں۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہم امانت کو اپنی میراث سمجھ کے اسے الٹے سیدھے مقاصد میں لگائے جاتے ہیں۔ اس امانت کا صرف ایک اس نے انجام رکھا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہو تو ہمیں مانو، چاہو تو انکار۔ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ۔ میں بتا دوں آپ کو، آپ کے انکار کے باوجود اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کہتا نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے تو اپنی دی ہوئی امانت کا رزلٹ طلب کرنا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کر دو۔ ویسے بائی دا وے آخری میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ اسلام کی فتح میں دلچسپی رکھتا ہے، یا اسلام کو بڑا کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، یا وہ اہل کفر کو سارے مقام، اس کو ایسی کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ اخلاص کی طلب کر رہا ہے، محبت کی طلب کر رہا ہے انسانوں میں۔ کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ زمین کا تو حال یہ ہے، 7 ارب میں سے اگر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا شخص موجود ہے تو زمین موجود ہے، جب وہ نہیں رہے گا تو زمین نہیں رہے گی۔ اتنا لوئسٹ معیار خدا نے زمین کا رکھا ہوا ہے، اور کیا برکت ہو اگر اتنے سارے لوگ خدا کی یاد میں چلے۔ سبحان